الحمدللہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بہت سے اعمال اس میں کرنے والے جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور گاہ بگاہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ بھی کر رہے ہیں۔ ایک دعا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اور یہ دعا ویسے بھی آپ بہت پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں، اس کو سیکھ لیں، یاد کر لیں۔ ماہ رمضان میں اس دعا کی کثرت کیجیے، ایک لمحے کی بھی کمی نہ کیجیے، اور نہ ہی اس کی تکرار میں سستی کیجیے۔ کہیں لکھ کے رکھ لیں، گھر کے کسی جگہ اس کو لگا لیں، تاکہ جب آپ کو یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو زبانی بھی پڑھتے رہیں۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ درگزر کی دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ میرا رب اس ماہ رمضان میں اپنی رحمتوں کے نزول کا وعدہ کرتا ہے کثرت سے، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے، اور ہم خوش بخت ہو جائیں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ دعا کریں اور آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ کے دل میں ضروریات کا ہجوم ہو، تو اپنی دعا یہ بنا لیجیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں، کیونکہ اگر اللہ معاف فرما دیں گے تو بن مانگے ہی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ دعا کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور رمضان ہی کے ساتھ نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ اسے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں جب ہم کہتے ہیں عفو، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بدن میں عفو، دین میں عفو، بدلہ دینے میں عفو۔ بدن میں کیا ہے؟ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں شفا دے دے۔ دین میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کاموں، عبادات، اطاعت اور ہر طرح کی آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال کی توفیق دے دے۔ بدلہ دینے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کریم اور بہت زیادہ احسان کرنے والے کی طرف سے معافی کا ملنا، گناہوں کا مٹنا، بخشش کا عطا ہونا، گناہ مٹا کر ان سے تجاوز کر کے اور ان پر سزا نہ دے کر، لغت میں سب معنوں میں آتا ہے۔ لغت میں عفو کا معنی اضافہ اور کثرت ہے۔ مال میں عفو کا اس سے بڑا ہوا ہونا، جیسے آپ نے قرآن پہ پڑھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی جو اصل خرچ سے بڑھ جائے۔ بس اس کا یہ ہے کہ جو تم مانگو تمہیں وہ عطا کرے، اور تمہیں تمہارے مانگے ہونے سے بھی بڑھ کر دے۔ تو اس قول کی کثرت کیجیے، اللہ کی قسم یہ آپ کو ہر دعا سے بے نیاز کر دے گا۔ مغفرت اور عفو میں فرق کیا ہے؟ مغفرت ہوتی ہے اللہ آپ سے آپ کے گناہوں پر درگزر کرے، لیکن وہ آپ کے اعمال نامے میں لکھے ہوئے موجود ہوں۔ عفو کیا ہوتا ہے کہ گناہ کے معافی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے، گویا وہ کبھی بھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس جو آپ راتیں آ رہی ہیں لیلۃ المبارکہ، طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس دعا کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ فاعف عنی کے بھی الفاظ بھی ملتے ہیں، میرے زبان پہ فاعف عنا چڑھا ہوا ہے۔ انا جمع کا صیغہ ہوتا ہے، میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تو انی ہے، اور انی ہوتا ہے صرف واحد کا صیغہ کہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے زبان پہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہمیں معاف کر دے، آپ واعفو انی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے۔
یہ اس کی اہمیت پر واضح دلیل ہے۔ پس عفو بندے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہوں سے تجاوز کرنے اور ان پر سزا نہ دینے کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اسے یاد کریں اور لیلۃ القدر کی راتوں میں بہت پڑھیں۔ آپ جب نوافل پڑھ کے تلاوت قرآن کر کے تھک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہیں، ٹیک لگائیں، بیٹھیں، تو پھر کثرت سے یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو عفو جو ہم مانگتے ہیں نا، یہ بہت خوبصورت دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ بے شک تو درگزر کو پسند کرتا ہے، پس ہم سے درگزر کر، بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔